اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر عثمانی، ترجمہ اور تفسیر۔ سورۃ الدخان دے اندر لیلۃ القدر دے بارے یہ فرمایا گیا جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ترجمہ: حامیم، قسم ہے اس کتاب واضح کی، ہم نے اس کو اتارا ایک برکت کی رات میں، ہم ہیں کہے سنانے والے، اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام، جانچا ہوا حکم ہو کر ہمارے پاس سے ہے، ہم ہیں بھیجنے والے۔ امرن من عندنا انا کنا مرسلین، اور اس کے آگے ہے رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، رحمت سے تیرے رب کی وہی ہے، سننے جاننے والا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، سورۃ القدر دے بارے کل آپ دوستیں کو اساں دسایا سے ان دی تفسیر، ان دا ترجمہ تلاوت آپ دوستیں کو سنایا سے۔ اج سورۃ الدخان دے اندر چند آیتیں دے وچوں ترجمہ ہی آپ کو دسا دیتے سے، اور ان دے کنے علاوہ اساں اج دوستیں کو نفل پڑھن دا طریقہ جڑا ہے او دسے سوں۔ لیلۃ القدر دی جڑی رات ہے بابرکت آون والی ہے آج شام، ولی اللہ کنے ثابت ہے، ولی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے ولی فرمیندن 27 دی رات جڑی ہے او ہے لیلۃ القدر دی پاک رات۔ این رات کو دوستو، این رات کو قرآن پاک نازل تھے، قرآن پاک دیاں 5 آیتاں ہی رات کو نازل تھن۔ شروعات جڑی ہے قرآن پاک نازل تھیون دی ہی رات کو تھئی ہے۔ دوستو اور بھائیو، ہن تساں آپ پچھو دیکھو جو کتنا لوگ ہن جڑے جو این رات کنے پہلے گزر گئے، قسمت نال اے رات آئی ہے۔ پہلے بھی آپ دوستوں کو ریکویسٹ التماس کریں رہ گیا جو ایہو جہاں جڑے بابرکت راتاں آویں انہیں دے آون دے کچھ فائدے چاہتے کرو، یقیناً اے رحمتاں گھنتیں دن اللہ تعالیٰ دے طرفوں، تے مایوس این رات کو نہ کیتا کرو، کیوں جو اے تے اندی خوش تھی تے اللہ تعالیٰ دے طرفوں، لیکن کچھ مسلمان ایہو جہاں جڑے جو این رات کو ایویں جدا کر دیندن، چھوڑ دیندن، یہ کو ناراض کر چھوڑیندن۔ ہوں دیکھو کہ اے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کیا وانتے آکسی۔ بھائیو اور دوستو، ذکر و اذکار وظیفے جڑے ہوئن او تساں کراہے، اور نفلیں دے جڑے طریقے ہیں، سب تو پہلے 2 نفلیں پڑھو، 4 پڑھو۔ پہلا وظیفہ نفلیں دا یہ ہے جو سورۃ فاتحہ پڑھتے، سورۃ فاتحہ پڑھن دے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھو، سورۃ قدر پڑھن دے بعد 100 مرتبہ سورۃ اخلاص، یہ پڑھتے 2 رکعتاں نفلی دے جڑے مکمل کرو۔ مکمل کرن دے بعد دعا کرو۔ اور دوجا جڑا وظیفہ ہے وہ یہ ہے نفلی دا جو 2 نفلی دی نیت کرو، 2 نفلی دی نیت کرن دے بعد ثنا الحمد، ثنا پڑھتے، الحمد پڑھتے، 3 مرتبہ سورۃ القدر، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور ان نال مکمل نفلی کرو۔ نفلی
مکمل کرنے دے بعد درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھنے دے بعد دعا کرو اے 3 مرتبہ سورت قدر اور 3 مرتبہ سورت اخلاص 2 رکعت اندر پڑھی سی، اور ثنا جڑی ہے سبحانک اللہم اے صرف پہلی رکعت دے اندر۔ دوستو اے ہا وظیفہ، اور ایندے کنے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرمیندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ دے اندر میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں شب قدر دی پاک رات پا گھدم دیکھ گھدم میرے کو پتہ لگ گئے جو شب قدر دی رات ای ہے، حضور میرے کو اے فرما دیو جو میں اگر ایک پاوی گھنا میں کیا پڑھاں؟ سارے سونے نبی کریم در یتیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد پاک کہ عائشہ اگر تو اپنی زندگی دے اندر این رات کو پا گئی، تیری زندگی دے اندر لیلۃ القدر دی پاک رات آ گئی ہے، ہن سن میں محبوب تے کو دسیندا پیاں این رات کو تائیں کیا پڑھنے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے عائشہ تو اے دعا پڑھی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ دوستو اے ہے یہ دعا، تے آپ دوستیں کو یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے، زندگی فانی جہان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ نے زندگی دی ایک مثال دیتی ہے، توجہ کرے سو جو مثال کیا دیتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمیدن جو زندگی کیویں ہے، آپ فرمیدن میں اتھیں کہ ایک جگہ دے اتے ستا، حضرت عبداللہ بن مسعود اے روایت فرمیدن میں ایک چٹائی دے اتے تڈی دے اتے ستا، تڈی دے اتے سمن دے بعد جرے ویلے میں بیدار تھیا نیندر دے وچوں، حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرمیدن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسم دے اتے ڈٹھم جو تڈی دے بھوترے دے نشان ہن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ دے اندر میں عرض کیتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تڈی دے اتے سومتے وے، تساں میں کو دسو ہا میں کوئی چنگا کوئی بسترا چاہواں ہا، آپ تساں اتھاں گیر نیندر کروا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ میرا کیا تعلق ہے زندگی دے نال، جو اگر تو تعلق پوچھ دیں میرا زندگی دے نال کوئی تعلق ہے نہیں۔ اگو تے سنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمائے، تو سارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے زندگی ایویں ہے جیویں جو ایک مسافر رستے تو گزر دے، اتھاں درخت کھڑا ہوندے، دھوپ ہوندی ہے، درخت دے تلے بیٹھی دے، جڑے ویلے صحیح کاٹ گندے والا درخت کو چھوڑتے چلیا ویندے، زندگی ایویں ہے وے۔ دوستو زندگی بے وفا چیز ہے، زندگی ایک عارضی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دیتے فرما چھوڑی جو زندگی ایویں ہے جیویں جو ایک مسافر رستے چوں گزرے، تھکا ودا درخت دے تلے بیٹھے، درخت دے تلے بیٹھے صحیح کاٹتے والا ہوں درخت کو چھوڑتے چلیا گئے، زندگی ایویں ہے وے۔ کوشش کرے سو یہ اپیل یہ گزارش ہے جو یہ جڑی قسمت دی رات اندی پئی ہے یہ رات کو پاؤ، یہ رات کو اپنے کنے رکھو، یہ رات دے عمر دے کچھ فائدے چاہو، یہ رات کو گناہ جڑے ہیں او بخشو، اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر سجدہ ریز تھی وہ دعا کرو، گناہیں دی معافی منگو۔ کیا پتہ یہ زندگی یہ جڑی رات آون والی ہے کیا پتہ ولا اندی ہے یا نہیں اندی ہے۔ ڈھیر لوگ جڑے جو پہلے یہ رات کو نبھا گئن اور ہی سال ہن کہنا ہی رات کو ہن کہنا، قسمت نال یہ رات اندی ہے، کیا پتہ ہی رات دے صدقے تہا کو ساکوں اللہ تعالیٰ بخش دے وے۔ دوستو یہ اپیل یا گزارش ہے جو ہی ویڈیو کو آپ انہیں دوستیں تک شیئر کرے سو، پوچھے سو، سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو اور آل نوٹیفیکیشن آن رکھ سو تاکہ نیک ویڈیو صحیح ویڈیو آپ دوستیں تک آسانی دے نال پہنچا سکوں۔ اور دعا دی اپیل بھی ہے جو اساں سارے کتے بھی دعا کرے
اساں آپ بھی دعا کرے سو اللہ تعالیٰ تو حق و ساکوں حق سچ بیان کران دی سنان دی توفیق عطا فرماوے اور ہندے اتے عمل کران دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔